معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کون ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ کا نام عمر ہے، کنیت ابو حفص ہے، والد کا نام عبد العزیز ہے، والدہ کا نام ام حفص ہے۔ آپ کے والد عبد العزیز 21 سال مصر کے گورنر رہے۔ آپ کی والدہ ام عاصم حضرت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کی صاحبزادی اور بیٹی ہیں۔ اس لحاظ سے خلیفہ راشد، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کے پڑنانا ہوئے۔ واقعہ بہت مشہور و معروف ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رعایا کے احوال معلوم کرنے کے واسطے رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے۔ اپنے معمول کے مطابق ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گشت کے لیے نکلے تو ایک گھر سے آواز آ رہی ہے کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ خلیفہ وقت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا ہے، دودھ میں پانی ملانا منع ہے، غیر قانونی ہے۔ تو ماں نے کہا کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے۔ بیٹی نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن عمر کا خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ گفتگو سن رہے تھے اور سن کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا۔ اللہ نے سچ فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہموار کرے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے رزق آنے کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اس دودھ بیچنے والی لڑکی کے حاشیۂ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ ان کا نکاح خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عاصم سے ہوگا، لیکن تقوی کی بنیاد پر ان کا نکاح حضرت عاصم سے ہوا۔ بہرحال نافع سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کاش اپنی اولاد میں سے مجھے وہ شاندار شخص معلوم ہوتا جو زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ روایت طبقات ابن سعد میں موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی سن 62 ہجری کو مصر کے گاؤں حلوان میں پیدا ہوئے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت۔ بچپن کا زمانہ آپ کا مدینہ منورہ میں گزرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے زیر سایہ تربیت پائی۔ بچپن ہی میں آپ نے حفظ کلام پاک مکمل کیا، فصاحت و بلاغت اور شعر و شاعری میں مہارت تامہ حاصل کیا۔ مدینہ کے متعدد علماء اور فقہا سے علم حاصل کیا۔ مدینہ کے متعدد فقہا اور علماء سے علم حاصل کیا۔ علوم دینیہ میں آپ بڑے پایہ کے عالم تھے۔ مدینہ کی گورنری۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی سن 87 ہجری سے 93 ہجری تک مدینہ کے گورنر رہے۔ اس دور میں مکہ اور طائف آپ کے زیر حکومت تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی کی عصر نو تعمیر کروائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کے اشارے پر مسجد میں ایک فوارہ تعمیر کروایا۔ مسجد نبوی کے ساتھ اطراف مدینہ کی وہ مسجدیں جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی
منقش پتھروں سے تعمیر کروایا، ان مسجدوں کو منقش پتھروں سے تعمیر کروایا۔ یہ سب فتح الباری میں ہیں۔ خلافت: ولید بن عبد الملک کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ مقرر ہوئے۔ سلیمان بن عبد الملک کو آپ پر بے حد اعتماد تھا۔ سلیمان بن عبد الملک کی وفات سن 99 ہجری میں ہو گئی تو رجا بن حیوہ نے سلیمان بن عبد الملک کے فرمان کے مطابق بنو امیہ کو مسجد وابق میں جمع کر کے نئے خلیفہ کے لیے نئے سرے سے بیعت لی، اور خلیفہ سابق سلیمان بن عبد الملک کے فرمان کے مطابق حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو ممبر پر کھڑا کیا تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ انا للہ پڑھنے لگے، اس لیے کہ یہ بار عظیم اور اتنا بڑا بوجھ میرے اوپر کیسے آ پڑا، اور ہشام بن عبد الملک بھی انا للہ پڑھ رہے تھے، اس لیے کہ ان کو خلافت کیوں نہیں ملی۔ خلافت اسلامیہ کی بنیاد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور آثار صحابہ پر قائم کی، اس لیے علماء امت نے آپ کو خلفائے راشدین میں شمار کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 2 سال 5 مہینے 4 دن خلیفہ رہے۔ وفات و تدفین: حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی 25 رجب سن 101 ہجری کو زہر خورانی کی وجہ سے دیر سمعان میں وفات پائے۔ اس وقت حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 39 سال تھی۔ اللہ تعالی حضرت عمر بن عبد العزیز کی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں اور ان کے قبر کو نور سے منور فرمائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔